بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ممنون عرض ہے تمام سامعین کو۔ جیسے کہ ہم خلاصے کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور نثر نگاری میں نثر میں اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھ رہے تھے، بوڑھی کاکی پڑھا، بوڑھی کاکی اور شہید کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی مصنف کا نام ہے قدرت اللہ شہاب اور انہوں نے شہاب نامہ بھی لکھا۔ آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکریٹری جنرل اور ضلع جنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر کام کیا۔ آپ پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد، صدر اسکندر مرزا اور صدر محمد ایوب کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکریٹری رہے ہیں۔ پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ قدرت اللہ شہاب کا شمار بہترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کا طرز تحریر سادہ اور منفرد ہے۔ انہوں نے نئے موضوعات پر قلم اٹھایا۔ بیٹا اس کا سبق آپ کی بک میں پیج نمبر 91 میں مکتوب ہے۔ ان کی جو تصانیف ہیں یا خدا، نفسانے، سرخ فیتہ اور شہاب نامہ بہت ہی مشہور ہیں۔ مرکزی خیال، ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری قدرت اللہ شہاب کی تحریر ہے جو ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں ہلکے پھلکے انداز میں سرکاری گورنمنٹ اداروں کی زب و حالی کا سرکاری اہلکاروں کی نااہلی کو بیان کرتے ہوئے ضلع جنگ کے دور افتادہ گاؤں کی ایک سرکاری ڈسپنسری کے دورے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دور میں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی سب بھی بیان کر دیا۔ ایک ڈسپنسری ہے، چھوٹا سا ہاسپٹل ہے ضلع جنگ کے دور دراز گاؤں میں، ہے تو گورنمنٹ کی، لیکن وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے نا مریضوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے اس سبق میں لکھا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا اس کا خلاصے سمجھنے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں کیا لکھتے ہیں۔ اور آپ کو بیٹا ایک کام دیا جا رہا ہے، آج جو چاروں خلاصے ہم نے پڑھے ہیں تو ان کا جو ہے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، خاموش مطالعہ کرنا ہے، سمجھنا ہے ایک دفعہ، اور سمجھنے کے بعد پھر آپ کو خود ہی اس کے کوشچن آنسر بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور اس میں جتنے بھی MCQs وغیرہ ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ وہ ہم انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے، سمجھائیں گے، لیکن خود جو آپ پڑھیں گے اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ بعد میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آپ کو اس کی مشقی سوالات پڑھائیں گے، سمجھائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف سرکاری افسر تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک ڈاک بنگلہ، ایک گورنمنٹ کا ایک جو بنگلہ سا ہوتا ہے، ایک مکان سا ہوتا ہے، نظر آیا جو کھلا تھا اور چھت غائب تھی۔ ڈاک بنگلہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، سرکاری گھر تھا، لیکن اس کی جو چھت ہے وہ غائب تھی، موجود نہیں تھی۔ چوکیدار نے بتایا کہ سیلاب کی وجہ سے چھت گری ہے۔ وہاں مصنف نے 100 سال پرانے چینی کے برتنوں کو دیکھا جو لندن کے بنے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہماری تعمیر کی ہوائی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ریلر سے بہہ گئی، مگر چینی
کے برتن اب تک موجود ہیں۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مصنف کو دور افتادہ گاؤں میں ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری یاد آ گئی اور بغیر اطلاع دیے اس ڈسپنسری کا معائنہ کرنے نکل پڑے۔ گاؤں میں انہیں ایک اسٹبل نظر آیا، جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں، اسٹبل نظر آیا جو کہ وہاں کا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان میں ملبوس کرسی پر اکڑو بیٹھے مریضوں کا علاج کر رہے تھے۔ مریض نسخہ لے کر وہاں سے چلے جاتے تھے، دوائی نہیں مانگتے تھے۔ مصنف خود تو نہیں بتا رہے تھے، مگر گاؤں کے نمبردار کے آنے سے ڈاکٹر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مصنف ضلع جنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ ڈاکٹر انہیں ڈسپنسری کا دورہ کراتے ہیں، جہاں سوائے 2-3 دوائیوں اور باسی پانی کے علاوہ بوتلوں میں اور کچھ نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ ہر سال باقاعدگی سے ڈسپنسری کا بجٹ منظور کرتی ہے، مگر دوائیاں سال کے آخر یا اگلے سال تک آتی ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مریضوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ ہسپتال میں ایک جگہ ڈاکٹر صاحب کی بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، جو مصنف کو دورہ کرانے سے پہلے ہٹا دی گئی تھیں، مگر گوبر کے تازہ نشانات موجود تھے۔ معائنے کے بعد مصنف نے وزٹر بک میں طنزیہ انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جب چند سال بعد دوبارہ مصنف دورے پر گئے تو ڈاکٹر صاحب کی بھینسیں بدستور بندھی ہوئی تھیں، مگر وزٹر بک میں مصنف کے پہلے دورے کا صفحہ غائب تھا۔ اصل میں ڈاکٹر نے وہ جو پیج میں انہوں نے طنزیہ الفاظ میں کچھ باتیں لکھی تھیں، تو وہ پیج ہی پھاڑ دیا تھا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جنگ کے ایک گاؤں میں، دور دراز چھوٹے سا گاؤں میں ایک ڈسپنسری ہے، اس کا کیسا علاج ہے، کیسے جو ہے نا دھوتی اور ڈاکٹر صاحب جو وہاں کے کیسے جو ہے دھوتی اور بنیان بیٹھے کرسی پر اکڑو بیٹھے مریضوں کا جو ہے معائنہ کر رہے ہیں، اور مریض جو ہے نسخہ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، دوائی نہیں مانگتے۔ یہ پورا واقعہ ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد، کلیات ڈپٹی نذیر احمد یہ کتاب ہے۔ تعارف مصنف ڈپٹی نذیر احمد ان لوگوں میں سے ہیں جن کی زندگی حقیقی معنوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ بھارت کے ضلع بجنور میں 1831 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک علمی اور دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا اسلوب بیاں سب سے الگ تھا۔ آپ کا طرز بیاں واضح اور زوردار تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد تالیف و تصنیف میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور اردو کے مقصدی اور اصلاحی ناول کے موجد مانے جاتے ہیں۔ ناول نگار، سب سے پہلے جو ناول نگار ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اصلاحی ناول لکھنے کے موجد۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ مکتب کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر ہی میں تھوڑی سی اسلامی تعلیمات دے دی جائے، قرآن و حدیث کی تھوڑی سی سپارہ پڑھا دیا، تھوڑا سا قرآن پڑھا دیا، اردو لکھنا پڑھنا، اس زمانے میں فارسی ہوا کرتی تھی، فارسی لکھنا پڑھنا، تھوڑے سے ریاضی، جمع تفریق، پلس مائنس وغیرہ کوشچن تھوڑا بہت سمجھا دیے۔ ہمارے نصاب کی زینت ہے ان کا جو ہے نا اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔
انہیں کہ مکتب کھولا ہوا تھا گھر میں، بہت سی بچے پڑھنے آتی تھیں. ہمارے نصاب کی، ہماری جو اردو کی جو درسی کتاب ہے اس کی زینت ہے، مطلب اس میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے. ڈپٹی نذیر احمد کی تحریر ہے، ان کی تحریریں ہمیشہ اصلاحی نوعیت کی ہوتی ہیں. یہ سبق میراث العروس سے ماخوذ ہے. میراث العروس ایک کتاب ہے، میراث العروس. فرسٹ ایئر میں بھی ماما عصمت، آپ ڈپٹی نذیر احمد کا جو ہے نا ایک ناول پڑھیں گے ماما عصمت، وہ بھی میراث العروس ہی سے ماخوذ ہے، جس میں حقیقی، عملی اور تعلیمی درس دیا گیا ہے. نذیر احمد عورتوں کی تعلیم کے بارے میں حامی تھے اور ان کا ناول میراث العروس اسی موضوع سے متعلق ہے. یہ دونوں بہنوں کی کہانی ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. بڑی بہن کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس کے سسرال والے اسے بدتمیز اور بد سلیقہ کہتے ہیں. اس کے برعکس چھوٹی بہن کو تعلیم کا شوق ہے، پورے خاندان میں اس کی قدر ہوتی ہے اور اس نے چھوٹا سا مدرسہ بچوں کا کھول رکھا تھا. خلاصہ، فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا. حسن آرا بہت زیادہ بدتمیز تھی، جس کی وجہ سے سلطانہ بیگم رنجیدہ اور پریشان رہتی تھیں. ان کی بڑی بہن شاہ زمانی بیگم اس محلے میں رہتی تھی جس میں اصغری کا میکہ تھا. اس محلے میں اصغری کی عقل مندی بہت مشہور تھی. شاہ زمانی بیگم اصغری سے خوب واقف تھیں. شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم سے ملنے کے لیے آئیں. بڑی خالہ کے آنے پر حسن آرا کو دو گھڑی کے لیے خاموش بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس لڑکی نے ایسا اودم مچایا ہوا تھا کہ اللہ کی پناہ. شاہ زمانی بیگم نے آواز دی کہ حسنہ یہاں آؤ. نہ دعا نہ سلام، ہاتھوں میں راکھ، پاؤں میں کیچڑ. اسی طرح میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی، اسی طرح وہ جو دوڑتی ہوئی اپنی خالہ سے لپٹ گئی. خالہ نے حسنہ تم پر شوخی کرنے لگی ہو. حسنہ آرا نے کہا یہ سنبل چڑیل نے شکایت کی ہوگی. یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل کر سنبل سر کو سوٹ لیا. خالہ نے بہت منع کیے، یعنی کہ بال نوچ کر اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا، مگر اس نے ایک نہ سنی. شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن سے کہا اللہ کے واسطے اس کے لیے کوئی استانی رکھو. تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو اصغری بیگم لاکھوں استانیوں کی ایک استانی ہیں. نوکرانی کو بیچ کر معلوم کروایا گیا. مانی جی اصغری کی گفتگو سے سن کر اس کی گرویدہ ہو گئیں. گھر آ کر سلطانہ بیگم سے کہا کہ استانی تو واقعی میں لاکھوں استانیوں کی استانی ہیں. جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑنے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے. لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو راضی ہیں. سلطانہ نے پوچھا یہاں آ کر؟ مانی جی بولی بیگم صاحبہ جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا ہے، یعنی کہ وہ پڑھانے کے لیے ہمارے گھر کیوں آئے گی. اگلے دن دونوں بہنیں یعنی سلطانہ بیگم اور شاہ زمانی بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر، جو چھوٹی بہن تھی حسن آرا بدتمیز، اس کو لے کر اصغری کے گھر گئیں. دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجئے. اصغری نے کہا اول تو مجھ کو خود کیا آتا ہے، مگر جو 2-4 لفظ بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے پڑھانے میں کنجوسی نہیں کروں گی. زمانی بیگم اور سلطان بیگم حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر کے چلی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی جو ہے تربیت کی، اور وہ بہت ہی اچھی، حسن آرا بھی انہی کی طرح ایک اچھی لڑکی ثابت ہوئی. تو
تو یہ بیٹا آپ کا سبق تھا، اصغری نے لڑکیوں کو مکتب بٹھایا. اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری پڑھا. یہ بھی امید ہے کہ اس کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور بوڑھی کاکی کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ڈرامہ شہید کے بارے میں ہم نے پڑھا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بیٹا کوشش کیجئے کہ صرف ان کا مرکزی خیال وہ ایک پیج پہ لکھ لیں، 1-2 پیجز میں ان کے مرکزی خیال لکھ کر وہ اسائنمنٹ سے حصہ بن جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ آپ جو ہے ہمارے پاس بھیجوائیے کوچنگ سینٹر میں. انشاءاللہ العزیز ہم اس کو چیک کریں گے. اس سے ایک تو آپ لکھ پائیں گے اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.